نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا قرآن کا یہ حصہ جو ہم سورہ القصص کا بیان کریں گے، آیت نمبر 36 سے 75 ہے۔ تو اس میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تبلیغ اور یہ بھی جانیں گے کہ آل فرعون اور کفار مکہ میں کیا مماثلت ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ کفار مکہ کو اس میں دھمکی بھرے انداز میں دو ٹوک الفاظ میں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انه لا یفلح الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 36 سے 75 تک تفسیر النور۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر آل فرعون اور آل فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا گڑھا ہوا ایک جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے تو اس سے پہلے اپنے آباء و اجداد سے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی تھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے اس ہدایت کو جو میں اس کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کس کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا اے سردارو، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پکاؤ، اس سے میرے لیے ایک مینار بناؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جان سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، اور زمین پر وہ اور اس کا لشکر مغرور ہو رہا ہے اور سمجھتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو اس نے اسے یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں ڈال دیا۔ تو دیکھ لو ظالموں کو کیسا انجام ہوا، اور ہم نے انہیں فرعون اور اس کے درباریوں کو آگ کی طرف بلانے والوں کا امام بنا دیا ہے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں بھی اس کے پیچھے لعنت لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن وہ انتہائی بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طور کے مغربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا تھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول کتاب کے وقت گواہوں میں سے تھے، یعنی جو کچھ ان کفار کو بتایا جا رہا ہے وہ آپ کا کلام نہیں ہے۔ اور ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین کے رہنے والے تھے کہ ان کفار کو اپنی طرف سے ہماری آیات پڑھ کر سناتے، بلکہ یہ تو ہم ہی انہیں یعنی قرآن میں آیات بھیجنے والے ہیں۔ اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور کی طرف تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، بلکہ یہ قرآن رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کفار کو ڈر سنائے جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قریش مکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کی پیدائش سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک تقریباً 3000 سالوں کے دوران قریش کی طرف نہ تو کوئی نبی یا رسول آیا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی کتاب بھیجی گئی تھی۔ اس دوران انبیاء اور رسول علیہ السلام کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی جاری رہا،
اور انہیں ہی علامی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف عطا کیے گئے تھے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کیا جاتا تو کفار کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی اگر مصیبت پہنچتی تو یہ ایسا نہ ہوتا کہ یہ کہیں کہ ہمارے رب تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا تاکہ ہم تیری آیات یعنی احکامات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن جب ان قریش مکہ کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے تو جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا کیا لوگوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا؟ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ قوم فرعون کے بقول موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا کفار کے بقول تورات اور قرآن تو دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کی پشت پناہی کے لیے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرتے ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ اور اگر کفار کا موقف لیا جائے تو تورات میں قرآن کا ذکر ہے اور قرآن تورات کی تائید کرتا ہے، اس لیے یہ دونوں کتابیں ہی جادو ہیں جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتی ہیں۔ اور کفار نے کہا ہم دونوں سے انکار کرتے ہیں، یا نہ تو ہم تورات مانتے ہیں نہ قرآن مانتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ پھر اگر اللہ سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو تاکہ میں اس کی پیروی کروں اگر تم قرآن اور تورات سے انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہ کریں تو سمجھ لیں کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم کے ظالموں کو۔ اور ہم نے اپنا کلام تورات، زبور، انجیل اور قرآن ایک کے بعد دوسرا مسلسل اتارا کہ وہ اپنی قوم کے ظالمین نصیحت حاصل کریں۔ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان میں سے کچھ ایسے اہل کتاب بھی ہیں جو قرآن کو بھی اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اور جب یہ قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، کہتے ہیں کہ بے شک یہ ہمارے رب ہی کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ یعنی تورات اور انجیل میں درج علم کے مطابق ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ انہی لوگوں کو ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا، یعنی پہلی کتابوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان کا دوہرا اجر، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو دور کرتے رہے، اور جو ہم نے ان کو دیا اس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ بیہودہ باتیں سنتے ہیں تو وہ ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر سلام، ہم جہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، یعنی دوسری قومیں ہم پر قبضہ کر لیں گی۔ اس باطل خیال کی نفی کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے انہیں جگہ نہیں دی امن والے حرم مکہ معظمہ میں جہاں ان کی طرف طرح طرح کے پھل لائے جاتے ہیں ہماری طرف سے بطور رزق کے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، تو یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے بعد ابھی تک آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی ان گھروں کے وارث ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک وہ ان کے بڑے شہر میں رسول نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرے، اور ہم ان شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے مگر ان میں رہنے والے ہی ظالم تھے، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو کیا جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر اس سے ملنے والا بھی ہو اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا مال و متاع دیا ہو، پھر وہ اپنی اسی دنیاوی مال کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑ کر حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن پر تمہیں گمان تھا کہ وہ ہماری مدد کریں؟ وہ جن پر حکم عذاب ثابت ہو چکا ہوگا کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وہ جواب دیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ تھے، ہم ان سے بے آزار ہو کر تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ہمیں پوچھتے تو نہیں تھے۔ گمراہوں میں سردار اور جھوٹے معبود اور شیاطین شامل ہیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب اور کہیں گے کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے، اور جس دن وہ اللہ انہیں پکڑے گا تو کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ اس دن ان پر تمام خبریں قیامت کی ہولناکیاں جو رسول انہیں بتاتے تھے کھول جائیں گی، تو وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور اچھے اعمال کیے تو وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرتا ہے جسے چاہے، ان جھوٹے معبودوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان کے شرک سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی حمد ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہوگا جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم آرام کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر ادا کرو رات اور دن کی نعمت کا۔ اور جس دن وہ اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن پر تمہیں مدد کا گمان تھا، اور ہر امت میں سے ایک گواہ لا کر فرمائیں گے کہ تم اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ حق تو اللہ ہی کی طرف ہے، اور ان سے وہ سب گم ہو جائے گا جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔